الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، اللہ کے نیک اور صالح بندو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی اور کامیابی کے لیے بہت سے احکام صادر فرمائے۔ ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے پڑوسی کو خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا، جس نے مجھے خوش رکھا اس نے اللہ کو خوش رکھا، جس نے پڑوسی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو شخص بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے پڑوسی کو ناراض کیا گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ پڑوسی کو خوش رکھنے اور اس کا حق ادا کرنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہیں پڑوسی کا حق فرض کر دیا جائے۔ بزرگان محترم، ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی کے کیا اخلاق ہیں، ہمارے صحابہ کے کیا اخلاق ہیں، ہمارے نبی پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ کس طرح احسان کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی سالن پکتا تو اللہ کے نبی اپنے پڑوسی یہودی کے گھر بھی اس سالن میں سے بھیجا کرتے تھے۔ یہ تھے ہمارے نبی کے اخلاق۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کے پڑوس میں ایک یہودی تھا اور اس یہودی کے گھر کی دیوار ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے ان کے گھر کی ساری گندگی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھر اور صحن میں آ جایا کرتی تھی۔ ایک دن اس یہودی کی بیوی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھر آتی ہے اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ ہمارے گھر کی ساری گندگی، ہمارے گھر کی غلاظت پوری حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھر کو آ رہی ہے۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے، فوراً اپنے گھر جاتی ہے اور جا کر یہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر کی پوری غلاظت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھر کو جا رہی ہے، کبھی انہوں نے ہم سے آ کر کوئی شکایت نہیں کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بدبو کو برداشت کرتے رہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ غلاظت کو برداشت کرتے رہے، لیکن کبھی بھی اس پڑوسی سے کوئی شکایت نہیں کی۔ جب اس یہودی پڑوسی کو یہ بات معلوم ہوئی تو شرمندہ ہوا، فوراً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھر آیا اور اس نے آ کر یہ عرض کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، آپ نے اب تک شکایت کیوں نہیں کی؟ آپ اتنے دن تک بدبو کو برداشت کرتے رہے، آپ اتنے دن تک غلاظت کو برداشت کرتے رہے، کبھی آ کر ہم سے شکایت نہیں کی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا حکم ہے
کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ بزرگان محترم، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب اس یہودی سے یہ بات کہی تو وہ یہودی یہ کہنے لگا، کیا تمہارے نانا کا فرمان یہ ہے، کیا تمہارے نبی کا فرمان یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو؟ وہ یہودی کہنے لگا کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر ایمان قبول کر لیا۔ یہ تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اخلاق۔ بزرگان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اگر انہیں کوئی ضرورت ہے تو ان کی ضرورت کو پورا کرے، اگر انہیں کوئی مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کریں۔ اگر پڑوسی میں کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ میں شرکت کریں اور ان کی مدد کریں۔ آج ہمارا یہ حال ہے، اگر کوئی پڑوسی ہمارے گھر کوئی چیز بھیجتا ہے محبت میں آ کر تو ہم انکار کر دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسی چیزیں نہیں کھاتے، ہم تو اچھا کھانے والے ہیں۔ ہم انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے اچھا برتاؤ کریں، ہم دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پڑوسی ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، لیکن ہم پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، لوگ ہم سے پیار کریں، لوگ ہمارا نام عزت سے لیں، لیکن ہم دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ